میں شادی شدہ تھا اور میری بیوی میرے مقابلے میں چھوٹے قد اور ساخت میں کمزور تھی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں بہت لمبا تھا اور اللہ نے مجھے ایک بہت بڑا ایتھلیٹک جسم دیا تھا۔ چونکہ میری بیوی چھوٹی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ بہت مذاق کرتا تھا۔ کبھی میں اس سے چھپ جاتا اور پھر اسے ڈراتا، اور کبھی میں اس سے اس کی ڈائری چرا کر اسے اونچا کر دیتا تاکہ وہ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے۔ کبھی کبھی میں اسے اس وقت ڈسٹرب کرتا تھا جب وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تھی یا رات کو کھانا بنا رہی ہوتی تھی۔ مجھے اسے پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر اچھا لگتا تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاتی تھی۔ پہلے تو وہ اس سب سے لطف اندوز ہوتی رہی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ میری بچگانہ حرکتوں سے بیزار ہو گئی۔ ایک دن میں کام پر جانے کے لیے جلدی اٹھا اور اسے ناشتہ بناتے ہوئے پایا تو میں نے اسے ہمیشہ کی طرح ڈرایا۔ پھر اس نے بڑے خوف کے لہجے میں مجھ سے کہا، اس بار جب آپ شام کو گھر آؤ گے تو میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی۔ شام کو گھر آتے ہی میں نے اسے بلایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے اسے گھر بھر میں تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی، اور جب میں کچن میں پہنچا تو میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لٹکتا ہوا پایا جس پر لکھا تھا کہ اپنا خیال رکھنا، میں واپس نہیں آؤں گی۔ مجھے اس وقت لگا کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میرے پورے جسم میں تباہ کن سردی کی لہر دوڑ گئی اور میں اس وقت زمین کی سب سے کمزور مخلوق بن گیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ چھوٹی سی کمزور سی لڑکی میری طاقت کا سرچشمہ تھی اور میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آنسو اس طرح گرتے نہیں دیکھے، یہاں تک کہ میں نے کھانے کی میز کے نیچے کوئی چیز ہلتی ہوئی دیکھی اور ہلکی ہلکی ہنسی سنی۔ ہاں، یہ وہی تھی، وہ وہیں چھپی ہوئی تھی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں پوری قوت سے اس کے پاس پہنچا۔ جہاں تک اس کی بات ہے تو وہ زور زور سے ہنس رہی تھی اور جادوگر پر جادو ہو گیا، جادوگر پر جادو ہو گیا چلا رہی تھی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اس کمزور انسان کے بغیر میں زمین کی سب سے کمزور مخلوق ہوں۔